الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم وأهليهم وأدبوهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام اور گاؤں کے معزز حضرات، عزیز طلباء، کرم ہے اس مالک کا جس نے دنیا کے سب سے بہترین کاموں کے لیے ہم لوگوں کو چنا ہے. یہ انتخاب اتفاقاً نہیں ہے، بلکہ وہ مولا اور وہ مالک جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرتا ہے اس کو اس کام کے لیے منتخب فرماتا ہے. اللہ کے رسول نے ایک موقع پہ فرمایا: مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اور اس پرفتن دور میں جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور باطل طاقتیں پوری طاقت کے ساتھ آج میدان میں آئی ہے کہ کس طرح مسلمانوں کا رشتہ اس کے ماضی سے کاٹ دیا جائے اور کس طرح اقبال کے جو یہ شاہین ہیں ان کے پر پر پتھر دیا جائے اور کس طرح اسے بے پر کر کے دوسرے مذاہب کے اندر ان کو ہم لے جائیں. قابل مبارکباد ہے مولانا اشرف صاحب کہ اس پرفتن اور پرآشوب دور میں جب کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کا رشتہ ماضی سے کاٹ کر اور ان کو در در کے ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا جائے، حضرت ان بچوں کو قوت پرواز عطا کر رہے ہیں اس چٹائی پہ بیٹھ کر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے اور اس ترقی کو اور اس ادارے کو مزید ترقیات سے نوازے. یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام تر نعمتوں کے بارے میں ہم سے پوچھے گا. قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا اور جب تک ان نعمتوں کے بارے میں ہم جواب نہیں دیں گے آدمی اپنی جگہ سے ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا. اللہ کے رسول نے ایک موقع میں فرمایا: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، کہ کوئی آدمی اس وقت تک اپنی جگہ سے قدم نہیں ہٹا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان سے چند چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اسی عمر عزیز کے بارے میں پوچھیں گے: عن عمره فيما أفناه، ہم نے جو زندگی عطا کی تھی اس کو کہاں خرچ کر کے آئے. انہی نعمتوں میں ایک بہترین نعمت اور بیش نعمت وہ اولاد کی نعمت. اللہ تعالیٰ اس نعمت کے بارے میں ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے تمہاری اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا تھا، تمہاری گودی بھری تھی، تمہارے گھر کے اندر بچوں کی کلکاریاں بجتی تھی، اس نعمت کا تم نے حق ادا کیا یا نہیں کیا. عموماً منبروں سے، اسٹیجوں سے، محرابوں سے اور جلسوں کے اندر ماں باپ کے حقوق تو بیان کیے جاتے ہیں لیکن بچوں کے کیا حقوق ہے ماں باپ کے اوپر اس پہ بات نہیں ہوتی. پہلے آپ بچوں کے حقوق ادا کریں پھر بچوں سے مطالبہ کریں کہ وہ آپ کے حقوق کو ادا کریں. ظاہر سی بات ہے اگر ہم پیڑ ببول کا لگائیں گے تو اس کے اوپر آم کا پھل نہیں آئے گا، اس کے اوپر کانٹے اڑیں گے. اگر ہم پھل آم کا کھانا چاہتے ہیں تو ہمیں پیڑ آم کا لگانا پڑے گا. تو یہ جو اولاد کی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو متوجہ کیا اور اہل ایمان کو خطاب کیا. اللہ نے قرآن کے اندر: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے. ایک آدمی دیندار ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے کا اہتمام کر رہا ہے اور تمام تر چیزوں کا اہتمام ہے ان کی زندگی کے اندر، لیکن دین ان کے گھر میں نہیں ہے، ان
ان کے بچوں کی زندگی دین سے خالی ہے، بیوی کی زندگی دین سے خالی ہے، ان کا دامن پکڑا جائے گا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے بارے میں پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا تھا، تم نے اسے ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا اور دنیا کے تمام عہدے حاصل کیے، لیکن اس کو مسلمان بنایا ہے نہیں بنایا۔ یہ بچے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہمارے خلاف مقدمہ دائر کریں گے۔ جو لوگ اپنے بچوں کو دین سے دور رکھ کر تعلیم دے رہے ہیں اور ایسے ماحول میں تعلیم دے رہے ہیں جہاں نبی سے ان کا رشتہ کاٹا جا رہا ہے اور قرآن سے ان کا تعلق ختم کیا جا رہا ہے، دین اسلام کی نفرت ان کے دل میں بٹھائی جا رہی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے بچے کو اس کے عقائد کو مضبوط کر دیا جائے اور اس کو دین کی بنیادی تعلیم اتنی دے دی جائے تاکہ ہمارا بچہ کسی شعبے میں جائے اور کسی بھی جگہ جائے تو ایسا نہ ہو کہ دامن اسلام کو چھوڑ کر کسی اور کا دامن اٹھا دیں۔ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا اور ہمارے بچے غیروں کا دامن تھامتے رہے، باطل طاقتوں کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے رہے، تو یہ بچے ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گے اور یہ بچے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہمارے خلاف مقدمہ دائر کریں گے اور کہیں گے قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاغفر السبيل۔ پروردگار عالم، یہ ہمارے قوم کے بڑے تھے، یہ ہمارے گھر کے بڑے تھے، یہ ہمارے ذمہ دار تھے، ان کی ذمہ داری تھی ہماری رہنمائی کرنا، ہماری دینی تعلیم و تربیت کرنا، ہماری صحیح پرورش و برداشت کرنا ان کی ذمہ داری تھی۔ فاضلوا السبیل، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، انہوں نے ہمیں غلط راستہ دکھایا ہے، انہوں نے نہیں سمجھایا کہ اللہ کیا ہے، انہوں نے نہیں بتایا کہ رسول کے حقوق کیا ہے، انہوں نے نہیں بتایا کہ دین اسلام کیا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کیوں نہیں ہمیں سمجھایا ہے۔ اور یہ بچہ اللہ تعالیٰ سے دو درخواست کرے گا، ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، کہ پروردگار عالم آپ ان کو دوہرا عذاب دیں، ایک تو ہمیں گمراہ کیا، خود گمراہ تھا اور ہمیں بھی گمراہ کیا، اور دوسرا وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، آپ اس کے اوپر خوب لعنت فرمائیے۔ یہ بچے ہمارے لیے امانت ہے اور اس کے حقوق ادا کرنے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں کا ہر آدمی نگراں اور ذمہ دار ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اس کے نگرانی کے بارے میں، اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا۔ اگر کوئی باپ ہے اللہ تعالیٰ بیٹے کے بارے میں پوچھے گا، شوہر ہے بیوی کے بارے میں پوچھے گا، باپ ہے بیٹی کے بارے میں پوچھے گا، امام ہے مقتدیوں کے بارے میں سوال ہوگا، گاؤں کا ذمہ دار ہے گاؤں کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہمارے دین کو مٹایا جا رہا تھا اور ہمارے محبوب کی سنتوں کا جنازہ نکالا جا رہا تھا، قرآنی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی۔ آپ ایسے موقع پر آپ نے کیا کردار ادا کیا ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جواب دینا پڑے گا۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو اور سرفراز ہو جائے تو ہمیں یہ ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو ایسے ماحول میں ڈالیں جہاں دینی تعلیم و تربیت اور دینی ماحول میں بچوں کی نشو و نما اور بچوں کی پرورش و پرورش دینی ماحول میں ہو، کم سے کم بنیادی تعلیم کہ بچہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھے، حلال کو حرام اور حرام کو حرام اور حلال کو حلال سمجھے، ان چیزوں کی تمیز بچوں کے اندر آ جائے۔ اتنی تعلیم کا حاصل کرنا ہر مسلمان بالغ پر فرض ہے۔ اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہم مجرم ہیں اور بچوں کی توجہ اس طرف نہیں دلا رہے ہیں، اپنے بچوں کو ایسے ماحول میں نہیں لا رہے ہیں، تو یہ بچے کل قیامت کے دن ہمارے خلاف اللہ تعالیٰ کی مقدمہ دائر کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مقدمہ آیا، حضرت ایک صاحب نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ میرا لڑکا ہے اور میری باتوں کو نہیں مانتا ہے، یہ میرا لڑکا ہے اور میری بات نہیں مانتا ہے۔ اس لڑکے نے کہا امیر المومنین آپ ان سے پوچھیں کہ پہلے انہوں نے اپنا حق ادا کیا ہے، یہ ہمارا باپ ہے اور جب اس نے نکاح کیا تو نکاح کے لیے صحیح عورت کا انتخاب کیا جاتا ہے جو پاک دامن ہو، دیندار ہو اور جس کی زندگی دین سے معمور ہو، ایسی عورتوں کا انتخاب کیا ہے۔ یہ طواف سے نکاح کیا، بھلا بتائیے اس کے پتن سے کیسا پتہ کرتا؟ اور دوسرا سوال اس نے کیا کہ امیر المومنین اس نے ہمارا نام جالم رکھا ہے، جیم عین لام، عربی میں آتے ہیں جالم کے معنی کیڑے، جو نالی کے اندر جو کیڑے رہتے ہیں اس کو جالم کہتے ہیں۔ بولے انہوں نے ہمارا نام جالم رکھا، بتائیے اس نام کا ہمارے اوپر کیا اثر ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ
غصے سے سرخ ہو گیا اور کہا کہ جاؤ پہلے اس کے حق کو ادا کرو پھر اپنے حق کا مطالبہ کرو۔ تو بچے یہ جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے، پہلے انہیں کے حق کو ادا کرنا ہے، ان کی دینی تعلیم و تربیت کرنی ہے، اور کم سے کم اتنی تعلیم دے دیں کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ بچے کبھی ہاتھ اٹھائے تو ہمارے لیے دعائیں کریں۔ اللہ کے رسول نے ایک موقع فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لیکن چند اعمال ایسے ہیں کہ وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری رہتا ہے، اسی میں سے نیک صالح اولاد ہے، کہ اگر ہماری اولاد نیک صالح ہوگی، دیندار ہوگی اور یہ ہمارے لیے دعا نہیں بھی کرے گی، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے نانے ہمارے نیکی دیتا ہے۔ اس لیے گاؤں کے جو ذمہ دار حضرات جن حضرات آئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یہاں ڈالے ہیں، دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہ قابل مبارکباد ہے، اور یہ بچے دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں، یہ ہم اور آپ نہیں کہہ رہے، یہ وہ کہہ رہا ہے جس کو غیر بھی کہا کرتا تھا کہ یہ سچے۔ اللہ کے رسول کو صادق اور امین کا ٹائٹل یہ صحابہ نے نہیں دیا، بلکہ ان لوگوں نے دیا ہے جو جان کے دشمن تھے اور بیٹھ کر پلاننگ کیا کرتے تھے کہ کس طرح دین اسلام کا یہ چراغ بجھا دیا جائے، اور یہ جو پودا لگایا گیا ہے کس طرح طاقت کے ذریعے اس کو مسل دیا جائے۔ ان لوگوں نے اللہ کے رسول کو ٹائٹل دیا ہے صادق اور امین کا۔ وہ کہہ رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ یہ سب سے بہتر لوگ ہیں روئے زمین کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بستی کو برباد کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور عذاب کو بھیج بھی دیتا ہے، لیکن جب یہ ننھے منھے بچے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کی آواز جاتی ہے آسمانوں کی طرف تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کی وجہ سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہوں، اور یہ نہ سوچیں کہ ہمارا فیوچر کیا ہوگا۔ بچوں سے مجھے گزارش ہے، اور ہمارا مستقبل کیا ہوگا، ہمارا فیوچر اور مستقبل طے ہے۔ وہ لوگ اپنے فیوچر کی فکر کریں جن کا مستقبل طے نہیں، ہمارا مستقبل طے ہے کہ ہمیں جنت میں جانا ہے۔ یہ ہمارا مستقبل، ہمارا انجام یہ ہے کہ ہمیں جنت میں جانا، ہمارا مستقبل طے ہے۔ وہ لوگ اپنے مستقبل کی فکر کریں جن کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اور دن رات اپنے مستقبل کو روشن کرنے کی فکر میں جو ہے نہ جانے کن کاموں کو انجام دیتے رہتے ہیں، اور اساتذہ جو ہے خدمت کر رہے ہیں اور اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خدمت کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کے فیض کو اس پورے علاقے کے لیے عام کام فرمائے، اور اس علاقے کے اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کے فیض کو اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مرکزیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس سے وہ دین کا کام لے کہ علاقہ اس سے فیض یاب ہو، اور علاقے کے اندر جو بے راہ روی ہے اور دینی تعلیم سے جو دوری ہے اور دین کی تعلیم کے تئیں ایک دوری آ گئی ہے، بہت آ گیا ہمارے دل کے اندر، اللہ تعالیٰ اس ادارے سے وہ کام لے کہ وہ کبھی دور ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے پھر ایک بار دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذمہ دار کو بھی، اس ادارے کو بھی اور بچوں کو بھی قبول فرمائے۔ بات تو بہت ساری ہے اور دل کے جذبات بہت ہیں، تھوڑے سے مختصر سے پروگرام میں یہ باتیں سامنے آئی کہ بہت ساری چیزیں جو ہم لوگ سکھا کے کر کے موٹگاؤں جامع مسجد جو ہے اس علاقے کا مرکز ہے، اور جب جماعت میں لوگ نکلتے ہیں تو ان کو دعائیں سکھا کے ہم لوگ تھک جاتے ہیں، کیونکہ بڑی عمر کے ہو گئے ہیں، زبان ٹوٹتی نہیں ہے، اور ان کو جو ہے یہ ایک دعا سکھانے میں سال گزر جاتا ہے۔ یہ میپ پہ آ کے بول دینا اور ان دعاؤں کا یاد کر لینا، اس کے ترجمہ کو یاد کر لینا یہ آسان چیز نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے۔ یہ چیزیں طاقت سے نہیں ملتی ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے کہا کہ ای سعادت بزور بازو نے تانا بخشد خدا بخشندہ، یہ چیزیں طاقت سے نہیں ملتی ہے، بلکہ جب تک کہ وہ مالک عطا کرنے والا عطا نہ کرے کوئی اس کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بھی شاداب رکھے، ان بچوں کو بھی ہمیشہ چمکتا دمکتا رکھے، اور جہاں رہیں اسی طرح دین کی خدمت کرتے رہے۔ جب کبھی دین کے اوپر آ جائے تو یہ بچے دین کی سپاہی اور دین کے دائی کے لوگ کھڑے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اساتذہ کی قربانی کو قبول فرمائے۔